بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے، مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سال حج کا موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ جی نہیں، ابھی بھی موقع ہے۔ گولڈن ٹریولز آپ کے لیے لائے ہیں بہترین حج پیکیجز، وہ بھی زبردست آفرز کے ساتھ۔ 8 لاکھ کا سلور پیکیج کیٹیگری ڈی زون 4 اب صرف 6 لاکھ میں۔ 9 لاکھ کا گولڈ پیکیج کیٹیگری VIP زون 2 اب صرف 7,50,000 میں۔ 10,75,000 کا پلیٹنم پیکیج کیٹیگری VVIPA زون 2 اب صرف 10 لاکھ میں۔ اس کے علاوہ حج 2027 کی رجسٹریشن بھی ابھی سے شروع ہو چکی ہے۔ گولڈن ٹریولز کا سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ اپنے حج کے سفر کو گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز بسائڈ کامٹ ہوٹل سیف آباد، حیدرآباد۔ ایران کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی، ٹرمپ نے نتن یاہو کا دباؤ رد کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کسی بھی ڈیل میں بیلسٹک میزائل پروگرام کو شامل کرنا چاہیے۔ اسرائیل امریکہ ایران بات چیت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، علی لاریجانی نے لگایا الزام، کہا مڈل ایسٹ میں استحکام بگاڑنا یہودی ملک کا مقصد ہے۔ بنگلہ دیش کے تاریخی الیکشنز میں قریب 50% ووٹنگ، فوری گنتی شروع، محمد یونس نے کہا نئے ملک کا جنم ہو رہا ہے۔ BNP کے طارق رحمان وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، جماعت اسلامی اتحاد نے لگایا دھاندلیوں کا الزام، EU آبزرورز نے کی الیکشنز کی تعریف۔ عمران خان کی سیدھی آنکھ میں صرف 15% بینائی باقی رہ گئی، پاکستان سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش، عدالت نے میڈیکل ٹیم بنانے کا دیا حکم۔ 114 رائفل جیٹس اور میزائلز خریدنے کے لیے 3.6 لاکھ کروڑ روپے کی ڈیل منظور، انڈین ایئر فورس کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ انڈیا اور امریکہ نے مل کر ٹریڈ ڈیل میں تبدیلیاں کی، وزارت خارجہ نے دی صفائی، اپوزیشن کے الزامات خارج۔ راہل گاندھی پر لائف بین کے لیے لوک سبھا میں نشیکانت دوبے کی تحریک، ہردیپ پوری نے ایپسٹین لنک کے الزامات کو جھوٹ قرار دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران کہہ دیا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری رہنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے ایران کے خلاف سخت سٹینڈ لینے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم کے دباؤ کو رد کر دیا۔ ٹرمپ نے 3 گھنٹے کی ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر کہا کہ کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی سوائے اس بات کے کہ میں نے اصرار کیا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری رہنی چاہیے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ٹرمپ نے لکھا کہ جب ڈیل ہو سکتی ہے تو میں وزیر اعظم کو بتاؤں گا اور واقف کراؤں گا، اگر نہیں تو دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔
ٹرمپ کے ساتھ بات چیت میں اسرائیلی وزیر اعظم نے زور دیا کہ کسی بھی ڈیل میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو شامل کرنا چاہیے۔ ایران امریکہ بات چیت کے درمیان نتن یاہو واشنگٹن پہنچے اور ٹرمپ سے ملاقات کی۔ جب سے ٹرمپ کا دوسرا ٹرم شروع ہوا ہے، یہ نتن یاہو کی ٹرمپ سے 7ویں ملاقات ہے۔ نتن یاہو کے دفتر نے بتایا کہ بات چیت کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹرمپ سے کہا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کی ضرورتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ٹرمپ نے حالیہ عرصے میں احتجاجیوں کے خلاف ایران کے کریک ڈاؤن کے بعد فوجی کارروائی کی دھمکی دی تھی، لیکن فی الحال دونوں کے بیچ عمان میں بات چیت ہو رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ملاقات بند کمرے میں ہوئی۔ ٹرمپ نے نتن یاہو کے ساتھ فلسطین کے مسئلے پر بھی بات چیت کی۔ اسرائیلی میڈیا میں کنفرم کیا گیا کہ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے پر زور دیا اور نتن یاہو نے اسرائیل کی سیکیورٹی ضرورتوں کو پیش کیا۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی جب مڈل ایسٹ میں امریکی فوجیں جمع ہیں۔ ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی نے کہا ہے کہ اسرائیل امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ ایک نئی جنگ کو ہوا دے سکے جس سے خطے کا استحکام برباد ہو جائے۔ دوحہ میں الجزیرہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ لاریجانی نے قطر کے عہدیداروں سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ بات چیت کو پٹری سے اتارنے کے لیے من گھڑت کہانیاں گڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہماری بات چیت صرف امریکہ کے ساتھ ہے، ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل بات چیت کے عمل میں گھسنا چاہتا ہے اور بات چیت کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ خطے کا استحکام برباد ہو جائے۔ انہوں نے خطے میں اسرائیل کی سرگرمیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا، جن میں ستمبر کے مہینے میں قطر کے دارالحکومت میں اسرائیل کا حملہ شامل ہے، جس میں حماس عہدیداروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ لاریجانی نے کہا کہ اسرائیل نے نہ صرف ایران بلکہ قطر، سعودی عرب اور ترکی کے لیے بھی خطرے پیدا کیے ہیں اور خطے کے لیڈرز کو اس سے آگاہ رہنا چاہیے۔ لاریجانی نے اس بات کو دہرایا کہ بات چیت ایران کے نیوکلیر پروگرام تک ہی محدود ہوگی اور میزائل پروگرام جیسے مسائل پر بات چیت نہیں ہوگی۔ حالانکہ امریکہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ میزائل پروگرام کو بھی بات چیت میں شامل کیا جائے۔ اس دوران خبروں میں کہا گیا کہ ایران امریکہ بات چیت کے اگلے دور کے لیے ابھی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے، لیکن صلاح مشورہ جاری ہے۔ لاریجانی نے کہا کہ دونوں ملک بات چیت چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں تاریخی الیکشنز کے تحت ووٹ ڈالے گئے اور ووٹنگ کے فوری بعد گنتی شروع ہو گئی۔ امید کی جا رہی ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد نتیجے آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ جولائی بغاوت اور شیخ حسینہ کے انڈیا فرار کے بعد پہلے الیکشنز ہیں جو محمد یونس کی عارضی حکومت کی نگرانی میں ہوئے ہیں۔ ان الیکشنز میں سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی اتحاد کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ الیکشنز کے لیے سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے۔ الیکشنز کے دوران امن برقرار رکھنے کے لیے 9 لاکھ سے زیادہ سپاہیوں کو تعینات کیا گیا۔ ووٹنگ بیلٹ باکسز کے ذریعے ہوئی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈھاکہ میں ووٹنگ کا فیصد کم رہا، جس کی ایک وجہ عوامی لیگ پر پابندی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50% پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ وائلنس کے اکا دکا واقعات پیش آئے۔ ایک پولیس اسٹیشن میں BNP لیڈر کی موت ہو گئی۔ BNP نے الزام لگایا کہ جماعت اسلامی کے حامیوں کے حملے میں ان کی موت ہوئی۔ اس دوران ووٹنگ کے دن بنگلہ دیش میں ایک ہندو ٹی ورکر مردہ پایا گیا، جس کے جسم پر زخموں کے نشان ہیں۔ جولائی 2024 میں بنگلہ دیش میں جین زی پروٹیسٹ ہوا تھا، جس کے بعد شیخ حسینہ انڈیا فرار ہو گئی تھی اور تب سے وہاں پر عارضی حکومت ہے۔ ان الیکشنز میں جین زی ووٹرز کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ 2000 سے زیادہ امیدوار پارلیمنٹ الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا بھی تعلق شیخ حسینہ کی عوامی لیگ سے نہیں ہے، جس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ الیکشنز کے ساتھ ریفرینڈم بھی ہوا، جس میں اصلاحات کے پیکیج کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ 2024 کی بغاوت کے دوران 1400 احتجاجی مارے گئے تھے۔ اس کریک ڈاؤن کے لیے شیخ حسینہ کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور خود وزیر اعظم کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور ایک ٹریبیونل نے شیخ حسینہ کو سزائے موت سنائی۔ اس کے بعد سے بنگلہ دیش نے انڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ شیخ حسینہ کو قانون کا سامنا کرنے کے لیے بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے، حالانکہ انڈیا نے اب تک اس تعلق سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے الیکشن سے پہلے مائنورٹیز، خاص طور پر ہندوؤں پر حملوں کے بعض واقعات پیش آئے، جس کی وجہ سے انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں کچھ کھٹاس پیدا ہوئی ہے۔ ووٹ دینے کے بعد بات چیت کرتے ہوئے عبوری لیڈر محمد یونس نے کہا کہ ملک نے ایک نیا خواب دیکھا ہے۔ ووٹ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک نئے ملک کا جنم ہو رہا ہے۔ ان کا یہ ریمارک کافی معنی خیز ہے۔ بنگلہ دیش میں حالیہ عرصے میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، خاص طور پر بنگلہ دیش کی سوسائٹی، بنگلہ دیش کی پالیٹکس میں یہ تبدیلیاں آئی ہیں اور ایک بیسک چینج وہاں کی سوچ میں آیا ہے۔ انہوں نے
دارالحکومت ڈھاکہ میں ووٹ دیا۔ دوسرے اہم لیڈرز طارق رحمان اور جماعت اسلامی کے لیڈر شفیق الرحمان نے بھی ڈھاکہ میں ووٹ دیا۔ یورپی یونین کے چیف آبزرور نے بنگلہ دیش کے الیکشنز کی تعریف کی اور اسے جمہوریت کے لیے بڑا دن قرار دیا۔ کم سے کم 394 انٹرنیشنل آبزرورز نے الیکشنز کی نگرانی کی۔ 11 پارٹیوں کے اتحاد نے دھاندلیوں کا الزام لگایا ہے جس کی قیادت جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ اس اتحاد نے جولائی بغاوت سے اٹھنے والی ایک پارٹی کو بھی شامل کیا ہے۔ اوپینین پولز کے مطابق طارق رحمان وزیر اعظم بن سکتے ہیں اور ان کی BNP کے پیچھے جماعت اسلامی کا اتحاد ہے۔ جماعت اسلامی کے اتحاد میں جولائی بغاوت سے پیدا جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی بھی ہے۔ طارق رحمان خالدہ ضیاء کے بیٹے ہیں۔ شروعات پاکستان سے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی آنکھ کے معائنے کے لیے ایک میڈیکل ٹیم بنائی جائے۔ ایک رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ عمران خان کی سیدھی آنکھ میں صرف 15% بینائی باقی رہ گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی ہدایت دی کہ عمران خان کو ان کے بچوں سے بات کرائی جائے۔ سپریم کورٹ نے ہدایت دی کہ ان کی دونوں آنکھوں کا معائنہ کیا جائے اور 16 فروری سے پہلے انہیں بات کرائی جائے۔ عمران خان کے بیٹے لندن میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں۔ حال ہی میں عمران خان کی آنکھ کا اسلام آباد کے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں آپریشن ہوا تھا اور اس بارے میں عمران خان کے خاندان کو خبر نہیں دی گئی تھی۔ پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارک کیا کہ عمران خان کی صحت بہت اہم ہے۔ ہم حکومت سے اس بارے میں اس کا سٹینڈ جاننا چاہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ انہیں علاج کی سہولتیں پہنچانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ عدالت کی طرف سے مقرر کیے گئے فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر نے ان کی صحت اور جیل کے حالات کے بارے میں عدالت میں رپورٹ پیش کی۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت میں اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 72,049 ہو گئی ہے۔ فلسطین انفارمیشن اسرائیل کی فوج نے مغربی کنارے کے جنین میں ایک کیمپ پر جارحیت کی۔ درجنوں فلسطینیوں کو زبردستی علاقے کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر اسرائیلی فوج کے کریک ڈاؤن میں کئی دھاوے کیے گئے اور کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا گیا۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ میں غازہ پیس بورڈ کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے یہ بات بتائی۔ اس میٹنگ میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی شرکت کریں گے۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ یہ میٹنگ کب ہوگی۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے اپنی بہن کو اپنی جانشین کی حیثیت سے چن لیا ہے۔ ساؤتھ کوریا کی خفیہ ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ کم جونگ ان کی بہن کم جو اے کے بارے میں زیادہ تفصیلات منظر عام پر نہیں ہیں، لیکن وہ اکثر کم جونگ ان کے ساتھ تصویروں میں نظر آتی ہیں۔ ساؤتھ کوریا کی نیشنل انٹیلیجنس سروس نے بتایا کہ وہ اس مہینے نارتھ کوریا کی حکمران پارٹی کی کانگریس میں حصہ لیں گی۔ اس طرح کی کانگریس ہر 5 سال میں ایک بار ہوتی ہے۔ نارتھ کوریا کی طرف سے اس بارے میں سرکاری طور پر کچھ نہیں کہا گیا۔ کینیڈا میں شوٹنگ کے واقعے کی ذمہ دار عورت کی پہچان کر لی گئی ہے۔ اس واقعے میں 8 لوگ مارے گئے تھے اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ یہ واقعہ برٹش کولمبیا صوبے میں پیش آیا۔ حملہ آور جیسی وین روٹسیلر واردات کے مقام پر مردہ پائی گئی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی گولی مار لی۔ حملے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ واقعہ ایک اسکول میں پیش آیا تھا۔ اس کی ماں اور 11 سالہ سوتیلا بھائی بھی قریبی گھر میں مردہ پائے گئے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اسی نے ان دونوں کو گولی مار کر ہلاک کیا۔ کینیڈا میں اس واقعے سے سکتہ طاری ہے۔ کئی لوگوں نے ٹمبلرچ ٹاؤن کے اصل چوک پر پہنچتے ہوئے مرنے والوں کو یاد کیا اور گلدستے پیش کیے۔ اس موقع پر کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسکولز کو محفوظ جگہ ہونا چاہیے۔ کینیڈا میں اس طرح کے واقعات عام نہیں اور نہ ہی یہاں امریکہ کی طرح گن لاز نرم ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ حکومت نے 114 رائفل جیٹس اور میزائل خریدنے کے لیے 3.6 لاکھ کروڑ روپے کی ایک ڈیل کو منظوری دی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی قیادت والی ڈیفنس ایکوزیشن کونسل نے اس تجویز کو منظوری دی۔ اس ڈیل سے انڈین ایئر فورس کی صلاحیتیں مضبوط ہوں گی۔ اس ڈیل کے مطابق زیادہ تر ہوائی جہاز انڈیا میں بنائے جائیں گے اور اس سے ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کو بھی مضبوطی حاصل ہوگی۔ کئی برسوں سے ایسا کیا جا رہا ہے۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ انڈین ایئر فورس میں کچھ جھول ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ فائٹر جیٹس پرانے ہوتے جا رہے ہیں۔ رائفل کئی طرح کا کردار ادا کر سکتا ہے، جسے فرانس کی ڈیسالٹ ایویشن کمپنی نے بنایا ہے۔ 111 رائفلز کی خریدی انڈیا کی سب سے بڑی فوجی ڈیل ہے۔
وزارت خارجہ نے انڈیا امریکہ ٹریڈ ڈیل کے بارے میں اپوزیشن کی بعض رپورٹس اور الزامات کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں ملکوں نے مل کر سمجھ بوجھ کے ساتھ اس ڈیل میں تبدیلیاں کی ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے یہ بات کہی۔ بعض گوشوں کی طرف سے ان تبدیلیوں کے بارے میں آوازیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ حال ہی میں ڈیل سے متعلق فریم ورک جاری ہوا تھا جس کے بعد بعض اعتراضات کیے گئے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دونوں ملک ٹریڈ ڈیل کے بارے میں فریم ورک پر عمل کریں گے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے خلاف انڈیا امریکہ ٹریڈ ڈیل پر بیانات دینے کے لیے بی جے پی میں کافی تنقیدیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں بی جے پی رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے نے ان کے خلاف کارروائی کے لیے پارلیمنٹ میں ایک تحریک پیش کی ہے۔ دوبے نے مطالبہ کیا کہ راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت کو ختم کر دیا جائے اور زندگی بھر ان کے الیکشنز میں حصہ لینے پر پابندی لگائی جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی ملک دشمن طاقتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں۔ نشیکانت دوبے نے جو تحریک پیش کی ہے اسے سبسٹینٹیو موشن کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی رکن اس طرح کی تحریک پیش کر سکتا ہے اور کسی بھی اہم مسئلے پر ایوان کی رائے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تحریک پریویلیج موشن سے الگ ہوتی ہے۔ مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے ایک مرتبہ پھر ایپسٹین لنک کے بارے میں راہل گاندھی کے الزامات کو رد کر دیا۔ پوری نے کہا کہ انہوں نے راہل گاندھی کے اس بیان سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں سنا ہے کہ انڈیا نے امریکہ کے لیے ٹریڈ ڈیل کرتے ہوئے اپنی خود مختاری پر سمجھوتا کیا ہے، کیونکہ ایپسٹین فائلز میں بعض نام آئے ہیں۔ بعض ٹریڈ یونینز کی اپیل پر بھارت بند کا کوئی خاص اثر نہیں دیکھا گیا۔ حکومت کی مزدور دشمن، کسان دشمن اور کارپوریٹ نواز پالیسیوں کے خلاف یہ بند منایا گیا تھا۔ اڑیسہ، کیرلا، تمل ناڈو، گوا، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور پنجاب میں ملا جلا ریسپانس دیکھا گیا۔ اڑیسہ میں عام زندگی متاثر رہی۔ کانگریس اور کمیونسٹ پارٹیوں نے بند کی تائید کی تھی۔ ٹرانسپورٹ سروسز متاثر نہیں ہوئی۔ گجرات میں بند کا کوئی اثر نہیں دیکھا گیا۔ آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس کی جنرل سیکرٹری امرجیت کور نے بتایا کہ انہیں آسام، تمل ناڈو، پودوچیری، کیرلا، اڑیسہ اور بہار سے بند کے حوالے سے اچھی خبریں ملی ہیں۔ ٹریڈ یونینز نے منریگا بحال کرنے اور رام جی قانون واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابعہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سال حج کا موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ جی نہیں، ابھی بھی موقع ہے۔ گولڈن ٹریولز آپ کے لیے لائے ہیں بہترین حج پیکیجز، وہ بھی زبردست آفرز کے ساتھ۔ 8 لاکھ کا سلور پیکیج کیٹیگری ڈی زون 4 اب صرف 6 لاکھ میں۔ 9 لاکھ کا گولڈ پیکیج کیٹیگری VIP B زون 2 اب صرف 7,50,000 میں۔ 10,75,000 کا پلیٹنم پیکیج کیٹیگری VVIPA زون 2 اب صرف 10 لاکھ میں۔ اس کے علاوہ حج 2027 کی رجسٹریشن بھی ابھی سے شروع ہو چکی ہے۔ گولڈن ٹریولز کا سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ اپنے حج کے سفر کو گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز بسائڈ کامٹ ہوٹل سیف آباد، حیدرآباد۔ ایران کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی۔ ٹرمپ نے نتن یاہو کا دباؤ رد کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کسی بھی ڈیل میں بیلسٹک میزائل پروگرام کو شامل کرنا چاہیے۔ اسرائیل امریکہ ایران بات چیت کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علی لاریجانی نے لگایا الزام، کہا مڈل ایسٹ میں استحکام بگاڑنا یہودی ملک کا مقصد ہے۔ بنگلہ دیش کے تاریخی الیکشنز میں قریب 50% ووٹنگ، فوری گنتی شروع۔ محمد یونس نے کہا نئے ملک کا جنم ہو رہا ہے۔
BNP کے طارق رحمان وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، جماعت اسلامی اتحاد نے لگایا دھاندلیوں کا الزام، EU آبزرورز نے کی الیکشنز کی تعریف۔ عمران خان کی سیدھی آنکھ میں صرف 15% بینائی باقی رہ گئی، پاکستان سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش، عدالت نے میڈیکل ٹیم بنانے کا دیا حکم۔ 114 رائفل جیٹس اور میزائلز خریدنے کے لیے 3.6 لاکھ کروڑ روپے کی ڈیل منظور، انڈین ایئر فورس کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ انڈیا اور امریکہ نے مل کر ٹریڈ ڈیل میں تبدیلیاں کی، وزارت خارجہ نے دی صفائی، اپوزیشن کے الزامات خارج۔ راہل گاندھی پر لائف بین کے لیے لوک سبھا میں نشیکانت دوبے کی تحریک، ہردیپ پوری نے ایپسٹین لنک کے الزامات کو جھوٹ قرار دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شکریہ۔